جناب صدر و سامعین کرام، میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق ماضی اور حال کے آئینے میں۔ محترم حضرات، اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آئیے تعصب کا چشمہ اتار کر اور عدل و احتساب کی عینک لگا کر دیکھیے کہ عورتوں کے تعلق سے ماضی کی تفریق اور حال کے درمیان اسلام کا عادلانہ موقف کیا ہے۔ اسلام سے پہلے یونانی قدیم میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نکاح و طلاق کا پورا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اصول طلاق اور خلا کا بھی اختیار حاصل نہ تھا۔ یہودیت میں باپ اپنی بیٹی کو برخت بھی کر سکتا تھا۔ فلسفیوں نے عورتوں کو گناہوں کا سر چشمہ قرار دیا۔ عیسائیت میں عقیدہ یہ تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منسمرتی میں لکھا تھا کہ عورتوں کا وجود صرف اس لیے ہے کہ وہ بچہ جنے اور ان کی حفاظت کرے۔ اسلام آنے سے حقوق عرب میں بچیاں زندہ دو کر دی جاتی تھی۔ ایسے نازک حالات میں رحمت للعالمین کی شکل میں امید کا اچھا نظر کرتا ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے اس طرح لکھا ہے الدنیا دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز نیک عورت ہے۔ قرآن میں اعلان ہوتا ہے عورت اور مرد انسان برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقوق نسواں کے علمداروں، اسلام نے جس طرح مرد کو انسان کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی ضمیر کی آزادی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی نہ لے لی جائے، اور بالغ کے دو شہزادوں کا بھی اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لیکن یورپ کے ایالوں اور مغربی تہذیب کے غلاموں نے مساوات کی خوشنما کے ذریعے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا۔ ان کھوکھلے نعروں کے ذریعے معاشی کی ذمہ داری کا بوجھ بھی عورتوں پر لادا دیا اور ان کے جن سے گرے مائع کی کوئی قیمت نہ لے جائے۔ میں اپنی بہنوں کو یہ دعوت سے پھر کر کر رخصت ہوتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے تو پہچان خود کی کر لے، اب بھی وقت ہے تو پہچان خود کی کر لے، اپنے دامن میں سبھی موتی حیا کے بھر لے، اپنا میاں پھر تجھ کو بنانا ہوگا، مغربی تہذیب سے دامن کو بچانا ہوگا۔ ہاتھ میں لے جائے گی کوئی شک عظمت، اگر ہاتھ میں لے جائے گی کوئی شک عظمت، پھر چلی آئے گی تیرے پاس ساری عزت، پھر چلی آئے گی تیرے پاس ساری عزت۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،